وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। इसको रूहुल अमीन अमानतदार फरिश्ता यानी जिब्रील लेकर उतरा है। आपके दिल पर नाजिल हुआ है ताकि आप खबरदार करने वालों में से हो जाएं। कुरान मजीद में इंसानी दिल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और इसी को खैर कबूल करने की जगह बताया गया है। वही का नुज़ूल भी क़ल्ब पर ही हुआ। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि मौजूदा साइंस की रूह से तो दिल खून पंप करने का एक आला है, बस सोचने और समझने और फैसला करने की कुव्वत दिमाग में है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये साबित करती है कि दिमाग वाले न्यूरॉन्स जो हैं वो दिल के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके अंदर भी एक मेमोरी है, उसके अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है।
تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات زیادہ سچی ہے، کیونکہ خالق تو وہ ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، جو چیز دل پر آ جائے، ہم بھی اگر صرف کان سے نہیں دل سے قرآن کو سنیں اور دل پر اترے ہمارے، تو پھر خود بخود عمل میں بھی آئے گا۔ عمل میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے اس کو صرف ایک اے- یعنی کہ اس کو ایک انٹلیکچل ایکٹیویٹی کے طور پر لیا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن میں بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اکیڈمک قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اپنے جذبات احساسات کو الگ رکھتے ہیں۔ ورنہ جہاں پر قرآن مجید میں عذاب کی آیتیں آتی ہیں یا جہنم کے بارے میں آتا ہے، اگر انسان ان کو محسوس کرنے لگے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کی نافرمانی کرے۔ فرمایا واضح عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن جیسی بابرکت کتاب میں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہاں جو بتایا گیا کہ یہ بہترین کتاب ہے، بہترین فرشتہ لے کر آیا، بہترین مخلوق پر نازل ہوئی، مخلوق کے جسم کے بہترین حصے یعنی دل پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہترین امت پر نازل ہوئی، بہترین فصیح اور وسیع عربی زبان میں نازل ہوئی، اور یہ اس کے اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ بہترین مہینے رمضان میں نازل ہوئی، بہترین رات میں نازل ہوئی، اور بہترین جگہ پر نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن ہر لحاظ سے بابرکت کتاب ہے، جو اس سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا وہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی پائے گا۔ یعنی اس کتاب کو وقت دینا، اس کے ساتھ محنت کرنا، یہ کسی پر احسان نہیں، یہ خود ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اور جتنا وقت نکالیں گے اتنی ہی برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور بے شک وہ پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، یعنی اس کی تعلیمات پہلے بھی پائی جاتی ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ ان کے علماء کو پتہ ہے کہ آپ وہی رسول ہیں، اور آپ پر جو کتاب اتری ہے وہی ہے جس کی پچھلی کتابوں میں خبر دی جا چکی ہے۔ اور اگر ہم اس کو اجمیوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، پھر وہ اسے ان پر پڑھ کر سناتا، تو بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے اس بات کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا جبکہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ پس یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی سال مزید فائدہ دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، جس کا یہ وعدہ دیے جاتے رہے، تو جو فائدہ یہ دیے جاتے رہے انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یعنی پہلے ان کو خبردار کیا، بتایا، وارننگ دی، سمجھایا، اور اس کے بعد ہلاکت ہوئی نصیحت کے طور پر، اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ اپنی حجت تمام نہ کر دے، اپنے دلائل قائم نہ کر دے۔ اور اس وحی کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی یہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بے شک یہ تو اس کے سننے سے بھی الگ کیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے نزول کے وقت آسمان پر سخت پہرا تھا اور شیاطین تو قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اور ویسے بھی شیطان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور قرآن کی غرض و غایت کچھ اور ہے، یہ دونوں تو میچ بھی نہیں کرتے۔ یعنی اگر سوچا جائے، قرآن کے کانٹینٹ کو دیکھا جائے تو یہ تو شیطان کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے، اس کے الٹ ہے۔ تو پھر شیطان ایسی کتاب کیسے لا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کیا کہتے وہ ابو لہب کی بیوی نے بھی کہا تھا نا کہ آج رات اس کا شیطان اس پر نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ جبریل علیہ السلام کو شیطان سے تعبیر کی جبکہ وہ ایک معزز فرشتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ شیاطین مل کر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یعنی قرآن تو اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ آ، اور پھر یہ کہ جبریل امین تو بہت ہی طاقتور ہیں جو یہ وحی لے کر آئے ہیں، وہ کوئی عام فرشتے نہیں، اور شیاطین کی رسائی تک ان کے پاس نہیں تھی۔ بس آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں،
ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو خطاب کر کے باقی سب لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ یعنی جو چیز بالکل قابل قبول نہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا۔ اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اس بات پہ ہم کرتے رہیں کہ اللہ اگر ہماری زندگیوں میں کہیں بھولے سے، لا علمی سے، نادانی میں، نادانستگی میں کوئی بھی شرک کی کوئی چھوٹی سی بھی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اسے نکال دیں اور ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ باقاعدہ پکار کے کہا کریں لا شریک لک، اللہ میں کسی کو بھی آپ کو شریک نہیں سمجھتی۔ اور اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا، اللہ ہی خالق اور معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی توحید میں اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال آئے۔ بیماری میں پہلے ڈاکٹر کا خیال نہ آئے، کسی ہمدرد کا خیال نہ آئے، اللہ کا خیال آئے۔ کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی دکھ میں، درد میں، ضرورت میں سب سے پہلے اللہ کی یاد آئے، اور یہ اپنے ساتھ ایک حساب رکھیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے بغیر دنیا کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی، ہمارے غم دور نہیں ہو سکتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم مصیبت کے وقت مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، تم آ جاؤ ہمیں چھڑا لو۔ سب سے زیادہ اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی بھی معاملے میں انسان یعنی جتنا جتنا جس انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا نا تو اس کو لوگوں کے رویوں کی بھی پرواہ نہیں رہے گی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں تو کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں اگر ان کے ساتھ کوئی خیر و بھلائی کر رہی ہوں تو میرا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو ان کے شر پہ پکڑے گا، اور اگر میں واقعی کوئی بھلائی اور خیر کا کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کا بہت ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کا دل بہت ٹوٹتا ہے۔ کیا چیز دل ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے؟ کہ وہ چلا گیا ہے، میرا اجر نہیں گیا، میں نے تو اجر کے لیے کیا تھا اس کے ساتھ جو بھی بھلائی کی تھی، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ مجھے اگر فائدہ پہنچنا ہے، فیض پہنچنا ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچ، اور وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے پہنچا سکتا ہے۔ دنیا اسباب کی ہے نا، اس لیے کوئی ذریعہ بنتا ہے، تو اس لیے انسان پھر اپنا حوصلہ نہیں، اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، اس کا دل چھوٹا نہیں ہوتا۔ جتنا جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عصا مارو۔ اچھا سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور عصا کتنا سا ہوتا ہے؟ امیجن کریں نا کہ جب اس سمندر پہ عصا مارا ہوگا، تو کبھی آپ بھی سمندر کے کنارے جا کے یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں، کتنی چھوٹی سی ایفرٹ ہے ایک عصا مارنا، لیکن اس کے اندر طاقت کہاں سے آئی کہ پانی پہاڑ بن گیا، 2 پہاڑوں میں تقسیم ہو گیا اور سارا پانی رک گیا۔ اور صرف ایک تھوڑی سی جگہ پہ نہیں کہ جتنی جگہ عصا لگا، پورا رستہ بنا، پوری سڑک بن گئی۔ یہ صرف اللہ کے اذن سے تھا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو جو سب کچھ کر سکتا ہے، پھر جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں نا امیدی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ آخری دم تک امید نہیں چھوڑتا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ کوئی ہماری دنیا ہم سے چھین سکتا ہے، ہمارا اجر بھی چھین سکتا ہے،
ہماری تکلیف، ہمارے دکھ، ہمارے غم میں پہنچنے والی جو اس کے نتیجے میں، صبر کے نتیجے میں جو اجر ملنے والا، وہ بھی کوئی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی ناحق ہماری جان لیتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے بدلے میں کیا ہے۔ جس سورت یاسین میں جس شخص کا ذکر آتا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی جان لے لی کلمہ حق کہنے پر، تو اس کے لیے کیا، قیل ادخل الجنہ، یہ دنیا بہتر ہے یا جنت بہتر ہے؟ تو غم کس بات کا؟ غم وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں دنیا سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جسے آخرت سے محبت ہو جائے اسے دنیا کے جانے کا غم نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر استقامت کے ساتھ اپنے رب سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب ہے نا، دیکھ رہا ہے، اگر کوئی مجھ پہ ظلم کرتا ہے تو وہ میرا بدلہ لے لے گا، مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے نا، فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے مجھے بہت بے وفائی کی، اور اس طرح کے غم لے کے ہم اپنے آپ کو دکھی رکھتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں دکھی ہونے کی، اللہ کافی ہے، اللہ پوچھے گا۔ فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ یہاں خونی رشتوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، یعنی جن کے ساتھ انسان جیتا بستا۔ کل میں نے 3 طرح کے رشتہ دار بتائے تھے نا، تو ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر دعوت و تبلیغ کے مستحق کون ہیں؟ قریبی رشتہ دار۔ اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے چچا تایا پھپھی خالہ ماموں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کو سب سے پہلے تبلیغ کرنی چاہیے اور ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دعوت میں کیا فرمایا تھا؟ اے بنی عبد مناف، اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اے بنی عبد المطلب، اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اے زبیر بن عوام کی ماں اور رسول اللہ کی پھپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد، تم دونوں اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ ایسا جملہ کبھی کسی نے کہا ہوگا کسی کو؟ اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے ہم تو، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، جو چاہو لے لو۔ اور وہ یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے کہ ایسے دل بہلانے کو، جو چاہیے دنیا کا لے لو مجھ سے، لیکن جنت نہیں دے سکتا میں تمہیں، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا اللہ سے جنت خرید لو اپنی جانوں کے بدلے۔ اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیجئے۔ تیسری قسم کا رشتہ ہے نا یہ، ایک نسب کا، ایک سسرال کا جو نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور تیسرا دین کی وجہ سے جو وجود میں آتا ہے۔ تو ایمان کی وجہ، ایمان یعنی سسٹرز یا بردرز ان اسلام اینڈ ایمان، تو ایسے جو آپ کے دینی بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے لیے کیا کریں؟ اپنا بازو جھکا دیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ہمبل ہو کر رہیں، عاجزی کا معاملہ کریں، اور اس میں یہ ہے کہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دوسروں کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے۔ کندھا جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ میرے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ تھی کہ مدینہ منورہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کسی کام کے لیے جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی۔ آپ یہ نہیں کہتے تھے یہ تو ایک بے وقوف عورت ہے اور میں اس کے پیچھے اس کا کام کروں یا اس کے ساتھ جو مجھے کیا ملے گا، نہیں، یہ بد اخلاقی کی قسم ہوتی ہے کہ انسان صرف ایسے لوگوں سے تعلق رکھے کہ جو بہت سٹرونگ ہوں معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے، اور ان لوگوں کو اگنور کر دے کہ جو کسی وجہ سے کمزور ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ ایمان جو بھی لے آیا ہے، جو بھی دین میں ہے، جو بھی اس راستے میں آپ کا ساتھی، وہ آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کوئی بھی زبان بولتا ہو۔ پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں
تو کہہ دیجئے بے شک میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو. یعنی نافرمانوں پر تانا زنی نہ کریں کہ آپ ان کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، طنز کریں، نہیں، بلکہ ان کے اعمال سے بیزاری اختیار کریں. میں اس سے بری، یہ اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو کیا کہیں؟ میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو. تم سے نہیں، تمہارے اعمال سے. میں ان کاموں میں، ان اعمال سے میں اتفاق نہیں کرتا. اور یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں. اور توکل کیجئے اس پر جو بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے میں اللہ پر دل کا اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے. اس پر بھروسہ، اس کے ساتھ حسن ظن، اللہ اچھا ہی کرے گا. یعنی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں انہونی فیوچر کی ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جب وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جب بچے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. اللہ ہے، ساری دنیا بھی چھوڑ دینا، اللہ ساتھ ہے ہمارے. ان اللہ معنا، وہ نہیں چھوڑتا ہمیں. شرط یہ کہ ہم اس کو پکڑے رکھیں. واعتصموا باللہ، واعتصموا بحبل اللہ. تو اپنے معاملات اس ذات کے سپرد کر دیں جس پر یقین ہے کہ وہ کافی ہو جاتا ہے. توکل میں انسان اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اور اس کی رحمت کی طمع ہوتی ہے. اور کوئی بھی نافرمان اور سرکش ایمان لانے والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کون ہے اللہ؟ وہ جو آپ کو دیکھتا ہے، یعنی قریب سے فیل کروایا. جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہوئے خیال کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اس وقت؟ اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت کو بھی، یعنی جب آپ اکٹھے جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. لہذا اسی سے امیدیں رکھو جو سب کچھ جانتا ہے، جو تمہارے ہر حال سے واقف ہے، تمہاری ظاہر کو بھی اور تمہارے باطن کو بھی. یعنی انسان اگر اپنی منزل تک پہنچنے میں سخت مشقت کا سامنا کر رہا ہے تو تھک کر ہمت نہ ہارے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ ضرور منزل تک پہنچائے گا. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بہت جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں. یعنی شیاطین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا محال ہے کیونکہ آپ جھوٹے نہیں تھے. شیاطین جھوٹوں پر اترتے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں. اور شیطان کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ جو غصے والے، تکبر والے، غرور والے، بد اخلاق، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، لالچ رکھنے والے، ریاکاری کرنے والے، خود پسند لوگ اور غفلت کا شکار. شیطان یہ شیطان کے یہ شکار ہیں، ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. وہ کانوں میں سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں. یعنی شیطانوں کا یہ کام ہے. اور شعراء ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ ہی کیا کرتے ہیں. یعنی شاعروں کے کلام میں عموماً صرف تخیل اور غلوب ہوتا ہے، ان کی کوئی ٹھوس بنیادیں نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. یعنی شاعر جو ہیں ان کی اکثریت حق کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ سیدھے رستے پر رہنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہوتا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ یعنی وہ کوئی ایک بھی پوئم آپ پڑھ لینا تو کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا. ایک شعر کسی چیز کے بارے میں، دوسرا کسی اور کے بارے میں، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یعنی بڑی بڑی بات آسمان سے کلابے میں لاتے ہیں لیکن عمل میں سست، کرتے کچھ نہیں. قول و فعل کا تضاد ہے. یعنی عموماً شعراء میں قول و فعل کا تضاد پایا جاتا ہے جو کہ قابل مذمت ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، ان کا اخلاق بھی فرق تھا اور ان کے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں تھا. جو تعلیم آپ دیتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام باطل ہے۔ یہاں اصل میں ان آیات میں تردید کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹے الزام آپ لگا رہے ہو کہ شیاطین آپ پہ اترتے ہیں یا آپ شاعر ہیں یا کاہن، کاہن کہتے تھے نا، تو کاہنوں پر شیاطین اترتے تھے اور ایک سچ میں 100 جھوٹ میں لا کے وہ ان کو بتاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اب شاعروں میں سے کون شاعر اچھے ہیں؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف زبانی ایمان نہیں، عملی ایمان، اور اللہ کو بکثرت یاد کیا اور ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، ان قریب وہ جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے، کہ ان کا انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار کو پسند کیا تھا اور ان کو دعا بھی دی تھی کہ اے اللہ ان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما، اور فرمایا کہ حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتا رہے گا، روح القدس تیری مدد کرتا رہے گا۔ تو یہاں سورت کے اختتام پر سخت وعید بھی پائی جاتی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، لہٰذا ہر حال میں ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلی صورت شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑے سے ریفلیکشنز لے لیتی ہوں۔ جی، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جی۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، اور امن میں عبادت اور دوسروں کے حقوق دینا، اور دینے کے بعد جو امن اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ پھر جھک جانا، اور پھر توکل علی اللہ اور قرآن کا ساتھ۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ جی۔ معاشرے میں امن کے لیے کتنی کی پوائنٹ ہے کہ فرض اور حق کے درمیان فرق کو محسوس کریں، پہلے فرائض ادا کریں، حق خود بخود ملتے جائیں گے۔ حقوق ملتے جائیں گے، جی ہاں۔ یعنی اچھے خوشگوار تعلقات کے لیے بھی اور امن و امان کے لیے بھی اپنے فرائض ادا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم دکھی اور غمگین کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے متعلق کہ وہ میرا حق نہیں دے رہا؟ سارا دکھ ہی تو اسی بات کا ہے نا کہ وہ حق نہیں دیتا میرا۔ لیکن اگر ہماری توجہ اور سوچ اس طرح مڑ جائے کہ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں کہ نہیں، میں کیا کر رہی ہوں، کہیں میں ہی تو وجہ نہیں دوسرے کی بے رخی کی۔ سر جی، یہ سارے رسول جو آئے سب امانت دار آئے، جی ہاں، تو اس کے بعد جتنے ان کے فالوورز ہیں صحابہ کرام بھی امانت دار تھے، تو اب جو بھی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے وہ بھی پھر امانت داری سے کرے، کیونکہ ہمیشہ لیڈر کی اسی کوالٹی کو فوکس کیا ہے۔ بالکل۔ سہا جی، قرآن اور شاعری کا کلام جو تھا اس کا کمپیریزن کیا گیا نا یہاں پہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ قرآن ہی دنیا کا وہ واحد کلام ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے، اس کے روح کو بھی اور اس کے جسم کو بھی، اس کی سوچ، اس کے قلب کے اوپر ہر اثر ہی پازیٹیو ہوتا ہے، جبکہ دنیاوی شاعری جو ہے وہ انسان وقتی طور پہ شاید اس سے لطف اندوز ہو جائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا اثر جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے اس کے اوپر۔ استاذہ جی، ایکسپیکٹیشنس برنگس فرسٹریشن، یہ بہت پہلے سنا بھی تھا، اور جب بھی ایسا ماحول آتا تھا تو یہ، لیکن الحمدللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اور جتنے قوم کی بات آتی گئی اور اللہ تعالیٰ کہتے گئے کہ تم کرو اینڈ آئی ایم واچنگ نا، ڈونٹ وری، تو اس کے بعد یہ جو ایکسپیکٹیشن اور فرسٹریشن ہے اس کا بہت اچھے سے اب عملی الحمدللہ زندگی میں شروع ہوا کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپیکٹ فرام اینی بڈی۔ طلعت، ایک یہ بات کہ جو اس کتاب کے لیے ہم جتنا وقت نکالیں گے اتنی ہمارے وقت میں برکت ہوتی جائے گی۔ جی چلیے، آن لائن سب سے پہلے شازیہ چودھری آپ بات کیجیے۔ جی استاذہ، میں سوچ رہی تھی کہ ان میں جن اقوام کا ذکر آیا ہے اس میں جو کامن چیز جو آپ نے بتائی کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تو آج کل کے بھی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا حلیہ ہے، جیسے مسجدیں ہیں یا اونچی شلواریں ہیں یا پردہ کرنا ہے، اب ان چیزوں کو بھی لوگ کتنا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صحیح۔ جی ثنا عمران۔
بولیے، آواز نہیں آ رہی. جی آپ کو میری آواز نہیں آئی؟ آ رہی ہے اب. جی شازیہ نواز بات کریں. استاذہ میں کہہ رہی تھی کہ جو اقوام کا ذکر آیا ہے جو ان کے عذاب کا، تو آپ نے بتایا کہ ان کا جو کامن ایک جو ان کے اعمال تھے وہ یہ کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو مسلمان ہیں ان کے حجروں کی، ان کی داڑھی کی جی یہ سب تو ہو گیا. مسلمانوں کی معلوم نہیں کیا تو مشکل یہ ہو رہی ہے. بندے جی شازیہ آپ رسولوں بات کا کیجیے. کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. شازیہ نواز بات کیجیے. جی شازیہ بات کیجیے، شازیہ نواز. جی استاذہ، آج میں ایک پوائنٹ پہ وہ فوکس کر رہی تھی کہ جیسے ہر نبی نے ایک بات کی گارنٹی دی نا کہ مجھے اجر اللہ تعالیٰ سے چاہیے، تم لوگوں سے نہیں چاہیے. اصل میں استاذہ جو ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جو بات کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے ضرور اس کا اپنا کوئی مطلب ہوگا. تو اسے ہر نبی نے یہ شورٹی دی کہ ہمیں آپ سے کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا کہ کیسے کوئی انسان اتنا سنسیئرلی اور اتنا خیر خواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتا ہے. بالکل، کیونکہ عام طور پر تو دنیا میں ہر چیز ایک بزنس بنی ہوئی ہے نا، تو پھر وہ ہر کام یعنی انسان کے اندر ایک خود غرضی اور حرص ہے کہ جہاں میرا کوئی فائدہ ہوگا تو وہی کروں گا. اور پھر چونکہ وہ اپنے اندر یہ پاتا ہے تو دوسروں کو بھی اسی پیمانے سے ناپتا ہے کہ دوسرے بھی کسی مطلب سے ہی کوئی کام کر رہے ہیں. جی فریحہ میلا مائک کھولیے ان کا. جی استاذہ جی، میں یہ ابھی شروع میں آپ نے بات کی کہ کس طرح عبداللہ بن عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مانی اور پھر ساری عمر اس کے اوپر عمل کیا. تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کا یہ بھی ایک حملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نصیحت کون کر رہا ہے، اور پھر اب ہم نے اس کی نصیحت لینی ہے یا نہیں لینی، اور اس سے جو خیر مل رہی ہے وہ ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی. اور اس میں ہم پھر اپنے آپ کو بہت سی اچھی چیزوں سے اور اچھی عادتوں سے اور اچھی نصیحتوں سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑا کھلا دل ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں نصیحت کر رہا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نصیحت کی جا رہی ہے، اور اگر وہ ایک اچھی نصیحت ہے تو وہ کہیں سے بھی ہمیں لے لینی چاہیے. بالکل، جزاک اللہ خیر. جی رضوانہ امجد مائک کھولیے ان کا. میں نے جو آج کی چیزیں کہ قوموں پہ عذاب کا ذکر بہت زیادہ ہے نا اس ساری چیزوں، تو میں سوچ رہی تھی کہ علم کی کوئی بھی آپ کے اوپر مصیبت اچانک کوئی بھی آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈھونڈنا چاہیے کہ جیسے کہ بہت ہی قریبی ایک ہے جانے والے، تو ان کو ایک کیڑے نے کاٹا، ان کی ٹانگ ایسے نیلی پڑ گئی کہ دیکھ تنگے لڑنا جب سا کہ ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جی ہاں کہ کوئی مصیبت جو ہے وہ کسی کے بھی وقت بھی آ سکتی ہے. تو بس یہ ہے مجھے. بالکل. چلیے ٹھیک ہے. ابھی اور کون ہے؟ چلیے آگے چلتے. ہما سمی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی جی استاذہ جی سبحان اللہ، یہاں پر جو ایمان کی قدر و قیمت ہے اس کا بہت ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ملا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں نصیحت فرما رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم بھی اکثر جب ایمان تو ہوتا ہے الحمدللہ، اور لیکن یہ کہ ہم کہیں نہ کہیں دل میں دوسروں کے لیے وہ چیز لے آتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے بھی نصیحت کی بھی بات کی، یا پھر اسی طرح دنیا کے کرائٹیریا یا دنیا کے جو معیار ہے نا اس پہ لوگوں کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. تو اصل میں تو ایمان کی ویلیو کرنی چاہیے. اور جو آپ نے یہ جو بات کی تھی نا تسلی والی کہ اجر والی کہ اجر تو نہیں جاتا نا ہمارا، تو وہ بہت ہی تسلی بخش بات تھی. جزاکم اللہ خیرا. ویاکم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.